بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کا احسان ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اپنے دین کی فکر کے لیے، اپنے قرآن کی عظمت کے لیے، اپنے نبی کی شان کے لیے، ہمیں کچھ سوچ کے لیے، کچھ فکر کے لیے بیٹھنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا ہی فضل ہے کہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی ربوبیت ہے، اللہ کا مالک ہونا ہے۔ اللہ کون ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی ربوبیت کیا ہے؟ تو قرآن کو کھولو، اللہ بتا رہے ہیں اپنی ربوبیت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا رب کون؟ اللہ ہے۔ جہان کون سا، جہان کیسا ہو، جہان زمین کا ہو رب اللہ ہے، جہان آسمان کا ہو رب اللہ ہے، جہان ستاروں کا ہو رب اللہ ہے، جہان سیاروں کا ہو رب اللہ ہے، جہان انسانوں کا ہو رب اللہ ہے، جہان جنات کا ہو رب اللہ ہے، جہان نباتات کا ہو رب اللہ ہے، جہان جمادات کا ہو رب اللہ ہے، جہان پانیوں کا ہو رب اللہ ہے، جہان آسمان کا ہو رب اللہ ہے، جہان زمین کی روانی کا ہو رب اللہ ہے، جہان گلوں کو اگانے والے کا ہو تو رب اللہ ہے۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے کہ میرا رب فرما رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ پیدا کیسے کیا ہے؟ انسان کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو بنا ستون کے پیدا کیا، زمین کو پانیوں کے اوپر کھڑا کیا۔ وہ رب کیسا ہے، اس کی شان کیسی ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، میں وہ ذات ہوں جسے کوئی پیدا کرنے والا نہیں، میں وہ ذات ہوں جس کا کوئی بیٹا نہیں، جس کو پیدا کرنے والا بھی کوئی نہیں، جس نے خود بھی کسی کو پیدا نہیں کیا، سارے میرے بندے ہیں۔ وہ اللہ ہے، اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے بن کر رہو، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرنے والا ہے، اللہ ہی انسانوں کو رزق دیتا ہے۔ رزق کی بات آئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ہم ہی رزق دینے والے ہیں۔ ہم نے آسمانوں میں وفی السماء رزقکم وما توعدون، ہم نے آسمانوں میں تمہارے رزق کا فیصلہ کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، وہ رب اللہ ہے کہ جس نے انسان کو پہلے نطفے سے مزغہ بنایا، مزغے سے علقہ بنایا، علقہ سے اسے گوشت پوشت میں تبدیل کیا، گوشت پوشت کے تبدیل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سامنے کھڑے کر کر کہہ دیا کہ اے بندے، تجھے میرا پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے کہ تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ تو رزق کی تلاش میں مجھے ہی بھول جائے۔ ہاں، رزق تو نے تلاش کرنا ہے لیکن کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ رزق اتنا ہی تجھے ملے گا جتنا میں تیری قسمت میں لکھ چکا ہوں، رزق میں عطا کروں گا، تجھے پالنے کا وعدہ میرا ہے، تجھے جتنی عمر دی ہے تو کھا کر سوئے گا، نہ کہ تو رزق کے لالچ میں حرام کو کھاتا پھرے، نہ رزق کے لالچ میں نافرمانیاں کرتا پھرے، جھوٹ کے دعوے کرتا پھرے۔ لوگوں، یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی شفا دے نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی رزق دے نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی بارشیں برسا نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی غلے اگا نہیں سکتا، اللہ کے سوا نطفے سے انسان بنا نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی سوتے ہوئے کو جگا نہیں سکتا، اللہ کے سوا زندگی اور موت کے فیصلے کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، کامیابیاں تمہارے قدموں میں ہوں گی، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ میرے رب کا فرمان ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، میرے سامنے دنیا کی اوقات دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتے، لیکن اللہ کے نزدیک دنیا صرف دھوکہ۔
میرے بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے۔ لا الہ الا اللہ پر کامیابی ہے، لا الہ الا اللہ پر آنے سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ لا الہ الا اللہ ہی انسانی پیغام ہے، لا الہ الا اللہ کو لے کر چلنا ہے۔ قرآن کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ وسط کی امت ہے، درمیانی امت ہے کہ پہلی امتوں کے پاس نبی آیا کرتے تھے، ان پر دعوت کیا کرتے تھے، ان پر محنت کیا کرتے تھے۔ پہلے نبوت کا دور تھا، اب نبوت تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گئی۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تمہارے نبی آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبوت کا کام ختم۔ اب یہ کام تم درمیان والے لوگ ہو، نسلیں چلیں گی قیامت تک۔ قرآن کا فیصلہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم درمیانی امت ہو، تم لوگوں کی شہادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو۔ میرے بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام کو لے کر چلنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس پر آئے کیسے؟ تو کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ انسان کو اصل جو دعوت دینی ہے وہ کیا ہے کہ تم دنیا کو چھوڑو، محمدی بن جاؤ، دنیا کی حوث کو اپنے سے دور کر دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ڈال لو، دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی، تم دنیا کے پیچھے مت بھاگو۔ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کی شان کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بلند شان ہے، تو اس کو بھی جاننا ہے تو قرآن کو کھولو۔ قرآن سے بڑی عظمت والی کتاب کوئی نہیں، قرآن سے بڑی نورانیت والی کتاب کوئی نہیں، قرآن سے زیادہ ہدایت والی کتاب کوئی نہیں۔ قرآن کو کھولو، قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، قرآن میرے نبی کے چہرے کے بارے میں بتا، قرآن بتائے گا والضحیٰ، میرے نبی کی زلفیں بتا، قرآن بتائے گا واللیل، میرے نبی کا سینہ بتا، قرآن بتائے گا الم نشرح لک صدرک، میرے نبی کے بلند ذکر کے بارے میں بتا، قرآن بتائے گا ورفعنا لک ذکرک، میرے نبی کی خاتم النبی ہونے کا بتا، قرآن بتائے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے نبی کی بیویوں کے بارے میں بتا، قرآن بتائے گا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، قرآن سے پوچھو، قرآن صحابہ کے بارے میں بتا، قرآن بتائے گا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، قرآن سے پوچھو، قرآن میرے نبی کی زبان کے بارے میں بتا، قرآن بتائے گا لا تحرک به لسانک، میرے نبی کے زمانے کے بارے میں بتا، قرآن بتائے گا والعصر، میرے نبی کی حوض کے بارے میں بتا، قرآن بتائے گا انا اعطیناک الکوثر، میرے نبی کے کمبل کے بارے میں بتا، یا ایھا المزمل، میرے نبی کی چادر کے بارے میں بتا، یا ایھا المدثر، قرآن تو بتا کہ میرے نبی کے بارے میں جو اللہ نے قسمیں کھائی وہ بتا، قرآن بتائے گا نون والقلم وما یسطرون، پھر پوچھو قرآن اور قسمیں بتا، قرآن بتائے گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میں قرآن سے پوچھوں قرآن تو یہ تو بتا کہ میرے نبی سے اللہ کی محبت کیا تھی۔ کفار نے، امیہ بن خلف نے جب کہا تھا کہ یہ نبی کیسا نبی ہے جو منڈیوں میں جاتا ہے، منڈیوں میں جا کے ہماری طرح مزدوری کرتا ہے، قرآن تو بتا کہ اللہ نے اس کو قرآن میں کیسے بیان کر دیا، سورہ فرقان میں اللہ نے کیسے بتایا وقال الرسول یا ربی، قرآن تو بتا کیا اللہ نے کہا کہ میرے نبی کے ساتھ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کیسا نبی ہے منڈیوں میں جاتا ہے۔ اے نبی غم نہ کرو، غم نہ کرو، ہم چاہیں تو تمہیں دنیا میں جنت بنا دے۔ میرے بھائیو، میرے نبی اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے، میرے نبی کی یہ شان ہے کہ اللہ نے ان کی ایک ایک چیز کو محفوظ کر دیا، ان کی ایک ایک چیز کو سنبھال کے رکھا۔ میرے نبی کی ایسی شان ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں اگر نمونہ چاہتے ہو، اگر آخرت بنانا چاہتے ہو، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آ جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم، اے لوگو، اے میرے نبی بتا دیجئے انہیں کہ اگر یہ اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے، یہ آپ کے اتباع میں آ جائے۔
میرے بھائیوں میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کی چیزیں اللہ نے کیسے محفوظ کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک ایک چیز کو سنبھال کے رکھا، ایک ایک چیز کو پھیلا کے رکھا۔ کیسے پھیلایا؟ تو میرے بھائیوں سنو اللہ پاک نے ہر چیز کو قرآن میں بھی محفوظ رکھا، کتابوں میں محفوظ رکھا۔ جیسے میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو سامنے رکھا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا، ابراہیم میں سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو چنا، اسماعیل کی ساری اولادوں کو سامنے رکھا، اللہ نے کنانہ کو چنا، کنانہ کی ساری اولادوں کو سامنے رکھا، اللہ نے قریش کو چنا، قریش کی ساری اولادوں کو سامنے رکھا، اللہ نے قصی کو چنا، قصی کے 4 بیٹے تھے جن کو سامنے رکھا، اللہ نے ان میں سے ایک قبیلے کو چنا جس کا نام بنو ہاشم رکھا، اللہ نے ہاشم کو چنا، ہاشم کی شادی اللہ نے مدینہ کی ایک عورت سے کروائی، ان میں سے ایک بیٹے کو پیدا کیا جس کا نام شیبہ تھا، شیبہ کے چاچا کا نام مطلب رکھا، تو مطلب نے شیبہ کو اپنے مکہ میں لے کے آئے، لوگوں نے کہا یہ عبد مطلب ہے، انہوں نے کہا نہیں میرے بھائی کا بیٹا ہے، اللہ نے اس عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے جس میں سے ایک عبداللہ تھے، جس میں سے اللہ نے میرے نبی کو چنا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے کہ اللہ نے ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری اولاد میں سے مجھے چنا کہ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدران بن عدو بن حمیصہ بن سلیمان بن حوس بن بوس بن کمال بن عبی بن عوام بن ناشد بن خزہ بن بلداس بن یدلاق بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماحی بن عیفی بن عبکر بن دعاء بن حمدان بن سنبر بن یحزن بن یرحن بن عرقوہ بن عیزی بن ذیشان بن عیسر بن حقناد بن ایحام بن مکسر بن ناحس بن زرع بن سمی بن مزی بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروق بن ارغوہ بن پالب بن ارفقشاق بن سام بن نوح بن متشالح بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب ہے، اللہ نے ایک ایک چیز کو محفوظ کر دیا، اللہ نے بتا دیا لوگوں میں نے اپنی سب سے قیمتی چیز تمہیں دی ہے، اپنے نبی کی زندگی، اپنے نبی کا میں نے تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آؤ گے تب ہی میں تمہیں پسند کروں گا، تب ہی تم میرے بندے بن جاؤ گے، میں تم سے محبت کرنے کے لیے ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو غم نہ کرو، ڈیروں گناہ ہیں تمہارے، ہزاروں باڑ لگائے ہوئے ہیں تم نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ بندو جنہوں نے ڈیر گناہ کیے ہیں، گناہوں کی وجہ سے اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے، غم نہ کرو، غم نہ کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک میں سارے ہی معاف کر دوں گا، تم توبہ کرنے والے بنو، تم اللہ سے مانگنے والے بنو، اللہ سے مانگ کر اس کام کو کرنا ہے۔ یہ کون سا کام ہے میرے بھائیو؟ یہ وہ کام ہے جس کا دائی خود اللہ ہے، جس کی دعوت خود اللہ دے رہا ہے۔ اس طرح خود اللہ نے دعوت دی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دعوت دیتا ہوں تمہیں سلامتی کے گھر کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں دعوت دے رہا ہوں تمہیں سلامتی کے گھر کی۔ کون سا سلامتی کا گھر؟ جنت، میں تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہوں۔ کون سی دعوت؟ جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ کیسے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا کام ہے۔ جس طرح اس گھروں کے مالک کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، گاڑی کا مالک کہہ رہا ہے میری گاڑی ہے، لباس کا مالک کہہ رہا ہے میرا لباس ہے، ٹوپی کا مالک کہہ رہا ہے میری ٹوپی ہے، موبائل کا مالک کہہ رہا ہے میرا موبائل ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا کام ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ اور یہی کام صحابہ کا تھا کہ اللہ نے فرمایا پھیل جاؤ، کسی کی قبر دمشق میں ملتی ہے، کسی کی شام میں ملتی ہے، کسی کی پاکستان میں ملتی ہے۔ یہی کام اب امت کو بھی اللہ نے دیا۔ امت کو کہاں پہ دیا؟ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ لوگوں یہ کام قل ان کنتم
یہ کام تمہارا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو, لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو, لوگوں کو برائی سے بچاتے ہو, نیکی کا حکم کرتے ہو. یہ نبیوں والا کام ہے, یہ ایسا بلند کام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, جنت کے سارے لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے, جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے, گناہوں کے فیصلے ہو رہے ہوں گے, اجر کے فیصلے ہو رہے ہوں گے. امتیں دیکھیں گی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چمکدار ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے, ہاں سنو ان کے ممبروں پر نبوت کی مہر نہیں ہوگی. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ ساری امتیں تو نفسی نفسی میں پڑی ہیں, سارے انبیاء تو نفسی نفسی میں پڑے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو انبیاء کے بالکل نیچے ہیں, جن کے ممبر سونے کے سجے ہوئے ہیں, جن کے اوپر سوائے نبوت کے مہر کے ہر چیز ہے؟ تو لوگ پوچھتے جائیں گے, انبیاء کے پاس جائیں گے تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے بعد اسلام کو لے کر چلے. میرے عزیزو, یہ کام بہت بڑا ہے, یہ کام اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے خود کیا, اللہ کے نبی نے کیا, اللہ کے سارے نبیوں نے کیا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کی سورہ نوح میں آتا ہے کہ 950 سال تک کیسی محنت کی. آج ہم اکتا جاتے ہیں, کوئی کہہ دے کہ کدھر پھر رہے ہو, دکانوں کو چھوڑ کے پھر رہے ہو, زمانے کو چھوڑ کے پھر رہے ہو, پاگل ہو گئے ہو. کیا وہ انبیاء نعوذ باللہ پاگل تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنے گھر بار کو چھوڑ کے ہر ایک بندے کے پاس گئے, جولیاں پھیلائی, اللہ کو بتا رہے ہیں اے اللہ میں نے ایسے دعوت دی کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے دی, میں نے ایسے دعوت دی انہوں نے دیوانہ کہنا شروع کر دیا, میں نے اتنی دعوت دی انہوں نے پاگل کہنا شروع کر دیا, میں نے اپنی کتاب سنائی انہوں نے مجھے شاعر کہنا شروع کر دیا. میرے عزیزو, سب سے زیادہ تکلیفیں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی. طائف کے اندر آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے, خون سے میرے نبی کے جوتے بھر گئے, دشمن کے باغ میں پناہ لینی پڑی. میرے نبی کے واقعے کو پڑھو, احد کو اٹھا لو, احد کے اندر میرے نبی کے دانت مبارک شہید کیے گئے, میرے نبی کے چہرے کے اندر زیرہ کے ٹکڑے چلے گئے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نکالنے کی کوشش کرتے رہے, نہیں نکلے. لوگو سنو اللہ کی قسم, اگر احد کی زبان ہوتی احد چیخ کے کہتا بدبختو ایسے نبی کی گستاخیاں کر رہے ہو جو تمہارے لیے احد کے اندر جس نے زیرہ کے ٹکڑے اپنے اندر کھائے اور حضرت ابوبکر سے بھی وہ نہ نکلے اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے نکالے, کس طرح اپنے منہ سے وہ زیرہ کے پیس نکالے, ان کے سامنے دانت ٹوٹ گئے. لوگوں احد کے منظروں کو یاد کرو جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ میرے نبی کو خون سے لت پت کو اٹھا کر ایک محفوظ جگہ پر لے کے جا رہے تھے, میرے نبی کہہ رہے تھے اوجب طلحہ, اوجب طلحہ, اے طلحہ تم پر جنت واجب ہو گئی. لوگوں ہر ایک واقعے کو اٹھا کے دیکھو, اس وقت کو یاد کرو جب میرے نبی مکہ میں بیٹھے تھے اور ابو جہل نے آ کر میرے نبی کے گلے کے اندر رسی ڈالی اور اس کو کھینچا, میرے نبی کے گلے کے اوپر داغ پڑ گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے کہ غنودگی طاری ہو گئی. لوگوں اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اس دین کی وجہ سے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر کے اوپر اوجری رکھ دی گئی, میرے نبی اٹھ نہ سکے. لوگوں اس وقت میرے نبی کے درد کو یاد کرو کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو نکاح کے بعد طلاقیں دی گئی, صحابہ کے گڑھ اجڑے, صحابہ کے گھر اجڑ گئے, انہیں اپنا ملک چھوڑ کر میرے نبی کو سب سے زیادہ دکھ ہوا جب نوافل نے بتایا اے محمد تم نبی بننے والے ہو, اے محمد تمہارے اپنے تمہیں تکلیفیں دیں گے, اے محمد تمہارے ساتھ یہ ہوگا, تمہیں اپنے ہی شہر سے نکال دیا جائے گا. میرے نبی ایسے بیٹھے تھے, ایسے ہو گئے, کہنے لگے چچا کیا مجھے اپنے شہر سے بھی نکال دیں گے؟ اس درد کو یاد کرو, میرے نبی کا درد سے سینہ کھولتا تھا, میرے نبی روتے تھے, ساری رات روتے تھے. صحابہ نے اسی دین کے لیے اپنے گھر چھوڑ دیے, صحابہ کہیں دفن ہوئے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کے نام پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے مقلد ہیں, ان کا جنازہ جیل سے اٹھا تھا. لوگوں کتابیں اٹھا کر دیکھو, درد کے واقعات تمہیں جھنجھوڑ دیں گے. مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو
بالاکوٹ کے پہاڑوں کے اوپر اسی دین کی محنت کے لیے کاٹ دیا گیا تھا، اور بہت سے واقعات ہیں، امت بری پڑی ہے، امت کے خون سے بھرے ہوئے علماء ختم ہی نہیں ہوتے۔ لوگوں یہ ہمارا کام ہے، ہم نے اس کو کرنا ہے، آخری نبی آخری بندے تک، آخری انسان تک لے کے چلنا ہے۔ ہماری عمر ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم کب مر جائیں اس کام کو کرتے کرتے مرے، اللہ کی طرف بلاتے بلاتے مرے، اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پھیلاتے ہوئے مرے، کہ ان کا بتاتے ہوئے مرے کہ لوگوں قرآن تو سارا میرے نبی کی شان میں ہے، قرآن تو سارا میرے نبی کی نعت خوانی میں ہے، قرآن تو سارا میرے نبی کی دعوت میں ہے، قرآن تو سارا میرے نبی کے لباس میں ہے، قرآن تو سارا میرے نبی کے اخلاق میں ہے، قرآن تو سارا میرے نبی کی تجارت میں ہے۔ تجارت آج نہیں شروع ہوئی، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے کاروبار ہمیں اللہ کی طرف جانے سے روک رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے نبی نبوت سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے۔ صحابہ عبد الرحمن بن عوف آج کی دولتیں کیا ہیں؟ ان کی وفات کے بعد ان کا سونا کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئی تھی۔ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں، ابو بکر صدیق ریشم کا کام کیا کرتے تھے۔ چلو نیچے آ جاؤ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، امام مالک تجارت کیا کرتے تھے، سب نے تجارت کی ہے، ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کو پھیلایا ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے گلی گلی کوچے کوچے جانا ہے، اس کے لیے کچھ بھی کسی سے نہیں مانگنا، اپنا لگانا ہے۔ لوگوں اپنا مال اپنی جان، تبھی اللہ برکت دیتا ہے۔ لوگوں کے پاس جانا ہے، کہنا ہے لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، پتہ نہیں کب مر جائیں، پتہ نہیں کب، کیونکہ میرے اللہ نے ایک قرآن کی ایک سورت کے اندر 8 قسمیں کھا کر کہا ہے، بڑے خسارے میں ہے وہ شخص جو اپنے نفس کے پیچھے چلا۔ اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے میں بھی آپ کے پاس دعوت کی نیت سے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم میرے سارے کاروبار کچھ بھی نہیں، یہ سب سے بڑی کمائی ہے جو اللہ کی دعوت دے رہا ہوں۔ اس کے لیے لوگوں کے پاس جانا ہے، 4 ماہ لگانے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ لگانا ہے، اور جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، دکانوں پہ بیٹھ کے، بازار میں 1 منٹ کا موقع ملے، اپنی دنیا کی باتوں کے اندر اللہ کی بات کو چلانا ہے۔ سب سے پہلے اپنی باتوں کے اندر اللہ کی بات کو رکھنا ہے۔ یہ اللہ کی بڑائی ہے کہ ہم گالی گلوچ عام کرتے ہیں، ہم دنیا کی باتیں عام کرتے ہیں، ہم دوسروں کی غیبت عام کرتے ہیں۔ حالا میرے نبی نے فرمایا تم دیکھو کہ تمہارے کوئی کچھ بھائی مرے ہوئے حرام جانور کا گوشت کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کوئی نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو دیکھو بیٹھ کے دوسرے کی غیبت کر رہا ہو، وہ زندہ اور مردہ دونوں کا گوشت کھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے عام معاشرے کے اندر ہم خود یہ کر رہے ہیں جو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو تم میں نہ ہو اس کی بات برائی میں کی جائے یا اس کی مخالفت بات کی جائے، یہ غیبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر اس میں یہ برائی ہو تو؟ آپ نے فرمایا پھر یہ کبیرہ گناہوں میں سے غیبت ہے۔ اگر اس میں نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہتان ہوا، اور بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھو، برائیوں کو چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم اللہ قیامت کے دن تمہاری اچھائیوں کو دیکھیں گے، برائیوں کو چھوڑ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔